بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل سے کافی دنوں بعد گروپ کے تحت محاضرات اور دروس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آغاز کو باعث خیر بنائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حاضری کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ میں آج آپ سب کے سامنے میں آج رمضان سے متعلق ہی کچھ باتیں کہنے جا رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے سے ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا تربیت پایا ہے۔ ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ٹرین کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے ذریعے سے مومن کی تربیت کی جاتی ہے، عبادت کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، شرعی احکام کی پابندی اور شریعت کی پیروی کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ منمانی زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارنے کے ذوق کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ تو رمضان سے گویا کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، رمضان سے گویا کہ ہم نے سیکھا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی بھٹی کو ہمیشہ گرم رکھنا چاہیے۔ رمضان یعنی یوں ہی آئے اور چلے جائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ ہم نے جو رمضان میں تربیت پایا ہے، ہم نے رمضان میں جو کچھ سیکھا ہے، وہ رمضان کے علاوہ دیگر اور مہینوں میں بھی جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ تو رمضان سے ہم نے کیا سیکھا ہے، رمضان کے مہینے میں کیا سیکھا ہے، یہ ہم آج آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے رمضان سے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں جاری کریں، ہم اس کے مطابق عمل کریں، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ایسا نہ ہو کہ رمضان کی گزرتی ہے وہ ختم ہو جائے، بلکہ اس پہ ہم قائم رہیں، اس پہ ہم پابند رہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے رمضان میں تربیت حاصل کیا ہے، جو کچھ بھی ہم نے ٹریننگ لیا ہے، اس کو برقرار رکھیں، جاری رکھیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا ہے، رمضان سے کیا سیکھا ہے۔ میں آپ سب کے سامنے کچھ باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رمضان میں ہم نے قیام اللیل کی تربیت پائی ہے، قیام اللیل کی ٹریننگ ہم نے حاصل کی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام، سب سے پہلی جو عبادت ایک مسلمان کرتا ہے وہ ہے تراویح کا اہتمام۔ جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے، فرائض کی ادائیگی کے بعد جو سب سے پہلی عبادت ہم سب کرتے ہیں، جن پہلی عبادت کا ہم اہتمام کرتے ہیں وہ تہجد کا اہتمام ہے، قیام اللیل کا اہتمام ہے، تراویح کا اہتمام ہے۔ اور یہ تربیت رمضان کے داخل ہونے سے لے کر رمضان کے مہینے کے اختتام تک ہم سیکھتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں۔ عبادت یہ رمضان کے ساتھ تو خاص نہیں، کیونکہ یہ رمضان کے علاوہ سال بھر یہ عبادت مشروع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر اس عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ یہ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات میں گویا کہ آپ تہجد کا اہتمام کر لیں، نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے گویا کہ ایک زائد حکم ہے۔ امید ہے ایسا کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود کا درجہ آپ کو دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی اطاعت و فرما برداری میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہمارے ذہنوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام ہی نہیں کرتے بلکہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، جیسا کہ یعنی ایک روایت میں یہ بات وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ، اسی طریقے سے سورہ نساء اور سورہ آل عمران کی تلاوت ایک ہی رکعت میں کی تھی۔ تو مقصود یہ ہے کہ ہم رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ اہتمام رمضان کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جانا چاہیے، رمضان کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہمیں اس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم روزانہ اہتمام کر پاتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم روزانہ پڑھ پاتے ہیں تو ہم اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک بندہ مومن نے جو کچھ رمضان میں سیکھا ہے وہ دوسرے مہینوں میں اس کو باقی رکھے ہوا ہے، اس کو جاری اور ساری رکھے ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کو نیکیوں پہ مداومت برتنا کس قدر محبوب ہے، ہم سب کو پسند ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک محبوب اعمال میں سے وہ ہے جس پہ انسان مداومت برتے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا صحیح کیوں نہ ہو۔ آپ اسی حدیث پہ غور کریں۔ چلیے رمضان میں ہم نے 8 رکعت یا کل 11 رکعتوں کا اہتمام کیا ہے، یہ تعداد اگر ہم کر پاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم سے یہ نہیں ہو پاتا تو کم سے کم رکعتان 2 رکعت کے ذریعے سے بھی ہم تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ایک رکعت وطر کے پڑھ کر کے ہم قیام اللیل کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ہمیں کرنا چاہیے روزانہ، فبیہا و نعمہ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ ہو پائے تو ایسے صورت میں کچھ دن ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں تو ایسا کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور تمام کو، آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ کم سے کم ان دنوں میں ضرور ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے جو ہمارے یہاں چھٹی کے دن ہوتے ہیں، جیسے کہ مدرسوں میں مثلا جمعرات کے دن تعلیم ختم ہو کر کے پھر سنیچر کے دن سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے دوبارہ سے۔ تو یعنی اس طریقے سے کہ ایک آدمی جمعرات کے دن گویا کہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اس رات کم سے کم قیام اللیل کا اہتمام کرے، خاص کر کے نہیں، یعنی اس دن کی فضیلت کو خاص کر کے نہیں، بلکہ اس ناحیے سے کہ اس کو اس دن موقع ملا ہے، اس دن اس کو یہ چھٹی ملی ہے کہ اگر فرض کرے کہ رات میں اٹھ کر کے عبادت کا اہتمام کرے گا، نیند بھی آئے تو دوبارہ سے وہ دن میں اس نیند کی تلافی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ تو ایسے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلی بات تھی جو ہم رمضان سے سیکھتے ہیں، رمضان میں تربیت پاتے ہیں، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی بڑی فضیلتیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی قیام اللیل کی ترغیب دلائی ہے۔ سورہ سجدہ میں جو ہر جمعہ کے دن جو سنتے ہیں ہم یا پڑھتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں بتایا کہ مومن کی جو صفتیں ہیں وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں خوف اور طمع کے ساتھ، جیسے کہ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم الى آخر الآیات۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جو تربیت ہم نے پائی ہے اس تربیت کو ہم جاری اور ساری رکھیں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہے رات کے آخری حصے میں جاگنے کی عادت، رمضان کے آخری حصے میں جاگنے کی تربیت۔ ظاہر ہے کہ رمضان میں یہ عادت یا یہ آخری وقت میں جاگتے ہم اس لیے ہیں کہ ہم سحری کر سکیں، ہم ہم روزہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور روزے کے لیے جو سحری کی برکت ہے اس برکت کو پا سکیں، اور یہ معاملہ ہمارے ساتھ تقریباً رمضان کے تمام ہی دنوں میں ہوتا ہے اور ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ رات کے جو آخری پہر ہے یہ بڑا ہی بابرکت حصہ ہے، رات کا یہ آخری حصہ بڑا ہی بابرکت حصہ ہے۔ یہاں آخری وقت کی جو اہمیت ہے کہہ سکتے ہیں کہ 4 چیزوں سے ظاہر ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ رب کے نزول کا وقت ہے، دوسری بات جو آخری پہر کے سلسلے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے،
اور تیسری بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور چوتھی بات وہ یہ کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے استغفار کا وقت ہے۔ چاروں کی دلیلیں قرآن و سنت میں جو ہے وارد ہیں۔ اگر یہ رب کے نزول کا وقت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین میں کی روایت ہے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر جو ہے آتے ہیں جب رات کا آخری حصہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ صدا لگاتے ہیں، یہ آواز دیتے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألونی فاعطیہ، من یستغفرونی فاغفر لہ، یعنی کون ہے جو دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مراد پوری کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کی گناہوں کو بخش دوں۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات کہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی وطر جو ہے پڑھنے کے سلسلے میں وہ مطمئن ہو کہ رات کے آخری حصے میں پڑھ پائے گا تو اسے رات کے آخری حصے میں وطر کی نماز پڑھنی چاہیے، اور جو آدمی جو ہے خواہش کرتا ہو کہ وہ رات کے جس کو اس بات کا ڈر ہو کہ رات کے وہ آخری حصے میں جاگ نہیں پائے گا تو اسے رات کے یعنی عشاء کے بعد وطر کی نماز پڑھ کے سو جانا چاہیے۔ لیکن آپ نے کہا کہ آخر اللیل میں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا فَلْيُوتِرْ آخر اللیل فَإِنَّ صَلَاةَ آخر اللیل مشہودہ وذلك افضل، یعنی جو آدمی وطر کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھ سکتا ہے اسے رات کے آخری حصے میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ رات کا آخری حصہ فرشتوں کی حاضری کا ہے اور یہ بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور جو یہ بات کہی گئی کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہے ان فی اللیل لساعۃ لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من امر الدنيا والآخرة الا اعطاه اياه وذلك كل ليلة، رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں، اور یہ ہر رات ایسا جو ہے ہوتا ہے۔ رہ گیا یہ کہنا کہ یہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کے استغفار کا وقت ہے، تو اللہ نے جو ہے قرآن مجید میں کہا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، اور رات کو کم ہی سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت میں استغفار کرتے تھے۔ تو یہ دوسری بات ہے جو ہم رمضان مبارک سے سیکھتے ہیں، ایک تو قیام اللیل کا اہتمام، اور دوسرا رات کے آخری پہر میں جاگنے کی تربیت۔ اب رات کے آخری پہر میں چاہے تو وہ تہجد کے لیے جاگے آدمی، وہ بڑی اچھی بات ہے، نہیں اگر صرف مجرد دعاؤں کے لیے اور اس مجرد جو ہے استغفار کے لیے جاگے تو بھی گویا کہ کوئی بات نہیں۔ تیسری چیز جو رمضان سے ایک مسلمان کو تربیت جو ہے حاصل ہوتی ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے مراقبے کا درس حاصل ہوتا ہے۔ مراقبہ کا مطلب کیا ہے؟ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر سے اور اس کے باطن سے باخبر ہے۔ ہاں، بندے کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کے ظاہر سے بھی اور اس کے باطن سے بھی جو ہے واقف ہے، یہی مراقبہ کہلاتا ہے۔ اور اسی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں کیا ہے احسان کی تعریف میں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان تو یہی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس یقین کے ساتھ کریں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں، اور اگر یہ یقین نہیں کر سکتے تو آپ یہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے دیکھتا ہے۔ تو یہ ہے مراقبہ۔ اب مراقبہ رمضان سے ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ اس کی ایک واضح مثال یہی ہے کہ روزے میں انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، آدمی تنہائی میں جا کر کے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، ہاں کوئی اسے دیکھنے والا عموماً نہیں ہوتا ہے کہ آدمی وضو کرتے ہوئے مثلا پانی پی جائے، ہے کہ نہیں، کوئی دیکھے نہیں، کچھ جو ہے لقمے کھا لے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن انسان ایسا نہیں کرتا، سخت بھوک کے باوجود، سخت پیاس کے باوجود، کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جو ہے دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہے، اور وہ اپنے روزے کو کھانے اور پینے سے بچاتا ہے، یہی گویا کہ اللہ کا مراقبہ ہے۔
یہی گویا کہ اللہ کا مراقبہ ہے، اور یہ مراقبہ ہمیں رمضان کے ساتھ ساتھ کیا ہے، رمضان کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہے مہینے میں اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ اس مراقبے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس مراقبے کا فائدہ یہی ہوگا کہ جب ہمارے ذہنوں میں یہ بات تازہ ہو، ہمیشہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں یہ بات حاضر ہو، تو ایسی صورت میں ہم گناہ کے کام سے بچ سکتے ہیں، گناہوں کے کام سے دور رہ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم برائیوں سے اجتناب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مختلف قسم کی برائیوں سے جو ہے محفوظ رکھے۔ چوتھی چیز جو رمضان سے ہم سیکھتے ہیں وہ ہے صبر و ضبط کی تربیت، برداشت کرنا، یعنی برداشت کرنے کی جو ہے ہم تربیت پاتے ہیں، برداشت کرنے کی ہم ٹریننگ لیتے ہیں۔ دیکھیے روزہ جو ہے نا خود جو ہے صبر کا دوسرا نام ہے، یا روزے میں کہہ سکتے ہیں کہ صبر کی تینوں قسمیں جمع ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ رمضان میں یہ سب باتیں جو ہے سنائی دی ہوگی۔ روزے میں صبر کی تینوں قسمیں جمع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اہل علم نے نقل کیا ہے کہ روزہ میں صبر کی تینوں قسمیں جمع ہوتی ہیں، کیونکہ صبر جو ہے صبر علی الطاعہ یعنی اطاعت و فرما برداری کے کام پہ صبر کرنا بھی صبر ہے، برائیوں سے رکنا بھی صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے حق میں جو مقدر کر دیا ہے اس مقدر پہ بھی گویا کہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو نیکی کے کام پہ صبر کرنا یعنی گویا کہ یہ خود روزہ ہے کہ نہیں، اور برائیوں سے صبر کرنا یعنی ہم روزے میں مختلف قسم کی برائیوں سے رکتے ہیں، حتیٰ کہ ہم برائی کا جواب برائی سے دینے سے بھی رکتے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم پر روزہ فرض کر دیا ہے، یہ گویا کہ یہ مقدر ہے ہمارے اوپر، تو روزے میں گویا کہ ہم برداشت کرنا سیکھتے ہیں، صبر کرنا سیکھتے ہیں، اور صبر کرنے کی جو صفت ہے ہمیں زندگی میں دوسرے اور اوقات میں بھی جو ہے اسے برتنا چاہیے، چاہے وہ اطاعت و فرما برداری پہ صبر ہو کہ ہم نیکیاں کریں، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کے اعمال کریں، یہ بھی صبر کی قسم ہے، اور صبر یہ بھی ہے کہ ہم برائیوں سے رک جائیں، اپنے آپ کو گناہ سے دور کر لیں، خود کو برائیوں سے جو ہے بچائیں، یہ بھی گویا کہ صبر ہے، اور یہ صبر کی جو قسموں میں سے صبر ہے۔ اور زندگی میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، حالات ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، یا جو ہے کوئی حادثات ہوتے ہیں وغیرہ، تو ہم صبر سے کام لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے حق میں یہ جو مقدر کیا ہے گویا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، یا اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اس کے پیچھے ایک بندے مومن کے لیے کیا فائدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے جو مقدر کیا ہے ہم اس کو اس پہ جو ہے ہم صبر سے کام لیں، زبان سے شکوے شکایتیں نہ کریں۔ صبر و ضبط کے تئیں میں ایک بات اور جیسے یہاں پہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یعنی انسان روزے کی حالت میں جو صبر و ضبط کرتا ہے، اور حقیقت میں ایک مومن نے ایسا کیا ہوا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے زبان سے فحش کا جو ہے الفاظ نہیں نکالتا ہے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا ہے، تو اس تربیت کو خصوصی طور پر برتنا چاہیے۔ رمضان کے بعد بھی گویا کہ انسان کو زبان کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ تو چاہے تو میں کہوں کہ رمضان سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں انہی میں سے جہاں ہم صبر و ضبط سیکھتے ہیں، اسی میں سے جو پانچویں چیز جو ہم سیکھتے ہیں اور تربیت پاتے ہیں وہ زبان کی حفاظت ہے یا حرام سے اجتناب ہے۔ اگر زبان کی حفاظت کہیں تو بھی کوئی بات نہیں، حرام سے اجتناب کا مسئلہ کہیں تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ روزے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور فرمایا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا جو ہے نہ چھوڑے اور جھوٹ کام کرنا نہ چھوڑے، یعنی اس کے مطابق جو ہے عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ تو گویا کہ ایک انسان رمضان میں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کرتا ہے، زبان سے جو ہے حرام یعنی الفاظ نہیں نکالتا، حرام باتیں نہیں کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے کہ آنکھوں سے غلط چیزیں نہیں دیکھتا ہے، کان کی حفاظت کرتا ہے کہ کان سے غلط چیزیں نہیں سنتا ہے، یا حرام کام کی طرف جو ہے چل کر کے نہیں جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے حرام سے اجتناب کا مسئلہ ہو یا جو ہے خاص کر کے زبان کا مسئلہ ہو، دونوں چیزیں جو ہم نے رمضان میں کی ہیں، جو ہم نے تربیت پائی ہیں، اس کو رمضان کے بعد بھی جو ہے خصوصی طور پر برتنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے سلسلے میں جو بات معاذ رضی اللہ عنہ کو سمجھائی تھی وہ ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں تم کو ایک بڑی جامع بات کہنا چاہتا ہوں، اور آپ نے زبان کی طرف جو ہے
ہے اشارہ کر کے کہا کف علیک ھذا، زبان کو جو ہے روک لو، زبان کی حفاظت کرو۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم بولتے ہیں کیا ہمارا مواخذہ اس پہ بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے کہ لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل جو ہے کوئی چیز اگر گرا دے گی تو وہ کیا ہے؟ زبان کے جو ہے حصائد ہیں، زبان کے جو ہے کارستانیاں ہیں۔ اور ایک نبی کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو بخاری میں ہے، کہا کہ آدمی اللہ کی رضامندگی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جسے وہ اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور آدمی اللہ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جسے وہ کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن وہ اس کے سبب جہنم میں گر جاتا ہے۔ اور اللہ المستعان زبان کی کتنی زیادہ جو ہے آفتیں ہیں، کتنے زیادہ زبان کی جو ہے ہلاکتیں ہیں، ہم میں سے بخوبی جانتا ہے، بالخصوص غیبت اور اس کے قبیل کی جو بھی جو ہے گناہ ہیں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس سے بخوبی واقف ہے، اور زبان کی جو خطائیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے رمضان میں جیسے ہم نے تربیت پائی تھی، ہم سال کے بقیہ دنوں میں بھی ہم جو ہے کیا کریں؟ اس تربیت کو باقی رکھیں، حرام سے اجتناب کریں، اور خاص کر کے جو ہے زبان کی حفاظت کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ایک روایت میں کیا کہا ہے، ایک مسلمان کا جو تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حقیقت میں مسلمان وہی ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے جو ہے ایک دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ لہٰذا ہم زبان کے سلسلے میں اللہ سے ڈریں، کیونکہ یہ زبان جو ہے ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے، یا جو ہے یہ زبان ہمارے لیے زحمت بھی ہے۔ اللہ زبان کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے۔ اگر ہم اس سے اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اچھی باتیں جو ہے بتاتے ہیں، اچھے جو ہے زبان کا ہم صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں، تو گویا کہ زبان باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ہمارے حق میں زبان کو باعث رحمت ہی بنائے اور حق کام میں جو ہے استعمال کرنے کی توفیق۔ چھٹی چیز جو ہم رمضان سے سیکھتے ہیں وہ نیکیوں کی طرف جو ہے آگے بڑھنے کی رغبت گویا کہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، نیکیوں کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کی رغبت ہمارے اندر آتی ہے۔ کیوں؟ رمضان آتے ہی آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان مرد و خواتین سب جو ہے مختلف قسم کی نیکیوں میں جو ہے مشغول ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، ہاں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور مختلف چیزوں کا اہتمام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو نیکیوں کی طرف بڑھنے کا جو جذبہ ہے، نیکیوں کی طرف جو ہے آگے بڑھنے کا جو رغبت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ رغبت جو ہے کیا ہونے چاہیے؟ سال کے دیگر دنوں میں بھی ہمارے ساتھ باقی رہنے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں ہم نے خوب جو ہے نیکیاں کی اور رمضان بعد ہم تمام قسم کی نیکیوں سے ہم نے پیچھے چھڑا لیا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس قسم کے لوگوں کی مذمت کی ہے، اور جو ہے وہ اس بڑھیا کی مثال دی ہے جس نے جو ہے رسی خوب مضبوط انداز سے جو ہے باندھا ہو، بنایا ہو، اور پھر جو ہے بعد میں اس کو کھول کھال کے جو ہے اس کو خراب کر دیا ہو، ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ایسے لوگوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور خیر کی طرف رغبت دلانے کے سلسلے میں مختلف جو ہے نصوص وارد ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ہاں جنت کے حصول کے سلسلے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ منافست کرنا چاہیے، مسابقہ کرنا چاہیے، ریس لگانا چاہیے۔ دنیاوی معاملہ ہو، ہم بہت جو ہے منافست سے کام لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خیر کے کام میں یہ جذبہ ہمارے پاس جو ہے سرد پڑ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام، صحابہ اور تابعین سب جو ہے خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ ہم سب کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس کے سانس جو ہے بند ہو جائے، کب کس کی آنکھیں بند ہو جائے نہیں معلوم۔ اس لیے انسان کو نیکیوں کی طرف جو ہے خوب آگے بڑھنا چاہیے، اور جو بھی موقع ملے ہم جو ہے نیکیاں کرتے رہیں۔ ساتویں چیز جو ایک انسان کو رمضان سے جو تربیت حاصل کرتا ہے ایک انسان، وہ ہے ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ، ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ۔ یعنی کہ رمضان میں بالخصوص انسان جو ہے محتاجوں کا خیال کرتے، خاص کر کے
اور آپ اس کو اس پس منظر میں دیکھیے کہ جو آدمی جس نے جو ہے کبھی جسے جو ہے کبھی کیا کہتے ہیں بھوک جو ہے کبھی بھوک نہ لگی ہو ہے کہ نہیں، یا بھوک کا مزہ جس نے کبھی نہ چکھا ہو، جس کو پیاس کی شدت کا احساس نہ ہوا ہو، ہاں جس کو جو ہے محرومی کیا ہوتی ہے اس کا تجربہ نہ ہوا ہو، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ان ساری چیزوں کا جو ہے اسے خصوصی طور پر احساس ہوتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کو بھوک لگنے سے پہلے جن کے لیے کھانا تیار ہے، حاضر ہے، ان کو پیاس لگنے سے پہلے جو ہے پانی موجود ہے اور ہر قسم کی نعمتیں اور آسائشیں موجود ہیں، وہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ نعمتیں ہونے کے باوجود کھانے اور پینے کی چیزیں ہونے کے باوجود وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کھا پی نہیں سکتا ہے۔ اگر فرض کر لیں یہ چیزیں موجود نہ ہوتی تب اس کا کیا حال ہوتا؟ تو یہی احساس اسے محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کرنے، محتاجوں کے غم خاری کرنے کا جو ہے یہیں سے اسے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ جو ہے نعمتوں سے محروم ہیں، کھانے اور پینے کی چیزوں سے محروم ہیں، ان کا ہمیں گویا کہ خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ جذبہ جیسے ہم نے رمضان میں جو ہے ہم نے اس پہ کام کیا ہے، اس جذبے کے تحت ہم نے مختلف لوگوں کی مدد کی ہے، مختلف لوگوں کا تعاون کیا ہے، محتاجوں کا جو ہے ہم نے ساتھ دیا ہے، ان کے جو ہے غم میں اور ان کے جو ہے ہم شریک ہوئے ہیں، تو یہ جذبہ ہمارے ساتھ رمضان کے دیگر مہینوں میں بھی باقی رہے۔ ہم محتاجوں کا خیال رکھیں، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال کریں کہ کہیں ان کے یہاں کوئی ضرورت تو نہیں، اور اپنے مال میں سے کچھ حصہ جو ہے ان کے حق میں لگائیں۔ یہی جو ہے در حقیقت ہماری آخرت کی سیونگز ہے۔ ہمارے پاس سیونگز بہت ساری ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سب جو ہے پیسے بچا کر کے رکھتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ تو ہم جو پیسہ دوسروں پہ خرچ کر دیتے ہیں، اگر ہماری نیتیں میں اخلاص ہے تو یہ ہماری اصل سیونگز ہیں، یہ ہماری اصل جو ہے انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں آخرت میں اللہ کے یہاں جو ہے کئی گنا بڑھ کر کے ملنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کو قرآن میں قرض سے بھی تعبیر کیا ہے، کیونکہ پیسہ خرچ کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ انسان پیسے کے سلسلے میں بڑا ہی جو ہے یعنی بخیل واقع ہوا ہے، تو کہا کہ قرض دو اللہ کو، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ قرض اس کو واپس ملنے والا ہے۔ لہٰذا ہم سب اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ کو قرض دے دیں کہ یہ ہمیں آخرت میں جو ہے کئی گنا واپس ملے گا۔ 8ویں چیز جو رمضان میں جو ہم کرتے ہیں خاص طور پہ وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام۔ تو گویا کہ رمضان سے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا درس ملتا ہے، اگرچہ کہ یہ چیز سابقہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں بھی مشروع ہے اور ہمیں اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں خصوصی طور پر ایک مسلمان اس کا اہتمام تو کرتا ہے، رمضان جاتے ہی اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنا مشکل کام نہیں ہے، اگر انسان کے پاس سچا جذبہ ہے، صحیح نیت ہے، واقعی شوق ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ اس کے حق میں یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کو مختلف نمازوں کے ساتھ خاص کر لیں، ہر نماز کے ساتھ خاص کر لیں، اور صرف جو ہے 4 سے 5 صفحہ کی تلاوت کریں ہر نماز کے ساتھ، تقریباً 5 منٹ کا وقفہ بھی نہیں لگے گا، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، اور اس طریقے سے ہر نماز کے ساتھ اہتمام کرنے سے ہم روزانہ ایک پارہ بآسانی تلاوت کر سکیں گے۔ تو قرآن سے جو ہمارا رشتہ رمضان میں قائم ہوا تھا، قرآن سے جو ہمارا رشتہ جو مضبوط ہوا تھا، رمضان کے ختم ہوتے ہی اپنا رشتہ قرآن سے ختم نہیں کر لیں، اپنا رشتہ قرآن سے توڑ نہ لیں، بلکہ اس کتاب ہدایت کو، اس بابرکت کتاب کی تلاوت کا ہم روزانہ کریں۔ قرآن کا جو ہے مخصوص ورد ہونا چاہیے، یعنی کہ مخصوص ہم صفحہ طے کر لیں کہ ہم اتنا روزانہ قرآن پڑھیں گے۔ ایک پارہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس کی ترکیب میں نے ابھی آپ سب کو سنائی ہے کہ روزانہ جو ہے نمازوں کے ساتھ اگر 5 صفحات خاص کر لیتے ہیں تو بآسانی 5 نمازوں میں ہم ایک پارے کی تلاوت کر لیتے ہیں، یا جس کو جو آسانی ہو وہ متعین مقدار میں جو ہے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک وظیفہ کی قسم ہے اور یہ جائز اور درست ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس بھی احزاب تھا اور وہ جو ہے اس کا اہتمام کرتے، ولو بالفرض
یعنی کوئی کر نہیں پاتا ہے یا کر نہیں پاتی ہے تو اسے کم سے کم سورہ اخلاص کو جو ہے یعنی بارہا جو ہے پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ اخلاص کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 3 مرتبہ اگر ہم قرآن سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو کیا کہ ہم نے 1 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کیا ہے۔ یعنی 4-5 منٹ خاص کر لیں اور جتنے مرتبہ ہو سکے، یا 1 ہی منٹ خاص کر لیں، جتنی مرتبہ ہو سکے ہم جو ہے یعنی سورہ اخلاص کو بارہا دہرائیں، اس سے ہم مکمل قرآن کا جو ہے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی 9ویں چیز جو رمضان سے ہم سیکھتے ہیں وہ ہے دعا کا خصوصی اہتمام۔ رمضان میں مختلف اوقات میں انسان دعا کرتا ہے اور خاص کر کے افطار کے وقت دعا کرتا ہے، اگرچہ کہ بالخصوص افطار کے وقت دعا کرنے کی دعا جو ہے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یعنی عام جو دعائیں ہیں اس کے سبب جو ہے انسان روزہ افطار کا اہتمام کے وقت دعا کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ چیز رمضان کے علاوہ بھی تمام جو ہے دنوں میں جاری اور ساری رہنے چاہیے۔ اور دعا جو ہے دعا انسان کے مطلوب کے حصول کے لیے اور مرہوب یعنی جس سے انسان ڈرتا ہو اس سے بچنے کے لیے بڑا ہی مؤثر ہتھیار ہے، بڑی ہی مؤثر چیز ہے۔ ہر انسان کی مختلف ضرورتیں ہیں، چاہے دنیا کی ضرورتیں ہوں یا آخرت کی ضرورتیں، ہر ایک کے پاس دنیا جہان کی ضرورتیں ہیں، اور یہ ضرورتیں اللہ رب العالمین کے پاس سے ہی جو ہے پوری ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے انسان کو اللہ کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، کریم ہے، بڑا ہی شرمانے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شرمیلا ہے، ان ربکم حی کریم۔ ہاں، اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ ایک بندہ مومن اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو ہمیں نمازوں کے ساتھ جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، چاہے نماز کے ساتھ ہو یا نماز کے علاوہ بھی ہو، آدمی کو اس کی پابندی کریں اور دنیا اور آخرت کی سعادت کو ہم کا سوال اللہ سے کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ دیر سویر اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کو ضرور پورا کرتا ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دعا جو ہے نا ہر صورت فائدے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا کرتے ہیں تو کیا کہ ہم عبادت میں ہوتے ہیں، عبادت کا ثواب ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن جب دعا کرتا ہے اور دعا میں کوئی ممانعت کی چیزیں نہ ہوں تو ایسی صورت میں یا تو جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے، یا تو جو ہے وہ قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا اس دعا کے سبب اللہ تعالیٰ بلا اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے اور دعا کے آداب کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ 10ویں چیز جو رمضان سے ہم سیکھتے ہیں وہ فرائض کا خصوصی اہتمام۔ فرائض کا خصوصی اہتمام دیکھتے ہیں کہ ہر شخص رمضان المبارک کے آتے ہی جو عام دنوں میں نماز نہ پڑھتا ہو، وہ بھی رمضان کے اس بابرکت مہینے میں وہ نماز کا خصوصی اہتمام کرتا ہے۔ اور نماز کا دین میں بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بلکہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ نماز کے علاوہ کسی اور عمل کا ترک کرنا ہم کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان نماز کے سلسلے میں بڑا کوتاہ واقع ہوتا ہے، نماز کے سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ میں یہاں یہ بات بھی آپ سب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کا ہم خود پابندی کریں، اور مرد ہو کہ خواتین سب کو اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر کے افراد کو بھی نماز پڑھائیں، خواتین بھی خود نماز پڑھیں، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی وہ نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کو جو ہے تنبیہ کریں اور تاکید کریں، اس لیے کہ بہت کچھ آپ کروا سکتے ہیں، بہت کچھ بھی آپ اگر خواتین ہیں تو آپ مردوں سے بہت کچھ کروا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لہٰذا آپ کو اس بات کا خصوصی جو ہے تو اہتمام کرنا چاہیے، اس بات پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ آپ کے گھر کے فرد ایسا نہ ہو کہ آپ نمازی ہوں اور آپ کے گھر کا فرد جو ہے نماز پڑھنے والا نہ ہو، آپ نماز پڑھتے ہوں اور آپ کے بال بچے نماز نہ پڑھتے ہوں، یہ جو ہے اچھی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود بھی نماز پڑھنے کی اور پابندی کرنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے اس بات کی طرف ہم توجہ دلائیں اور اس پہ خصوصی توجہ دیں۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا،
ہاں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پہ جمع رہو، ہے کہ نہیں؟ یہ کتنا اچھا ہوگا۔ ایک تہجد کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین کی یہ مثال بیان کی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مرد پہ رحم کرے جو رات کو جاگتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے اور جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر خاتون جاگنے سے انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتا ہے، یعنی اس کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں کہا اللہ تعالیٰ اس خاتون پہ بھی رحم کرے جو رات کو جاگتی ہے اور خود تہجد کا اہتمام کرتی ہے، شوہر کو بھی جگاتی ہے، اگر وہ جاگنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ وہ پانی چھڑک دیتی ہے۔ تو زوجین آپس میں اگر نفل نماز میں متعاون ہوں تو اس سے پہلے فرض نماز میں متعاون ہونا چاہیے، کیونکہ فرائض کا درجہ نوافل کے مقابلے میں واضح ہے کہ سب سے زیادہ ہے۔ تو ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم خود نماز کے پابند ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں، ان کو تاکید کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی اس جانب جو ہے توجہ دلائیں۔ ایسی ہی 11ویں چیز جو رمضان سے ہم سیکھتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی تربیت اور مشق۔ روزہ رکھنے کی تربیت اور مشق، یعنی رمضان بھر ہم روزہ رکھتے ہیں، گویا کہ ہم روزہ رکھنے کی تربیت پاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رمضان کو روزہ فرض کی حیثیت کہ روزوں کی فرض کی حیثیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی روزوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور سردست ابھی جو ہے شوال کے 6 روزے ہیں، اور شوال کے 6 روزوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزہ رکھنا پھر شوال کے 6 روزے رکھنا ایسے ہی ہے کہ ایک انسان سال بھر جو ہے روزہ رکھتا ہے۔ اور روزے کے اندر یعنی روزہ جو عبادت ہے اللہ کو بہت محبوب ہے، کیونکہ یہ عموماً ریاکاری سے جو ہے یہ عبادت پاک اور صاف ہوتی ہے، اور ریاکاری اس عبادت میں عموماً جو ہے نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ تو شوال کے روزے ہیں، ہر مہینے 3 روزے ہیں، یعنی ایام 20 کے روزے ہیں، اور دیگر مہینوں میں جو ہے روزے ہیں، ان تمام کا ہمیں اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان سے جو کچھ ہم نے تربیت پایا ہے، رمضان سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، ہم اس کو زندگی کے دیگر دنوں میں، زندگی کے دیگر مہینوں میں بھی ہم اس کو برتیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔